اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا صاحب الوسادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تقیہ مبارک والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر تکیہ سے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے نیچے چمڑے کا بنا ہوا ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام،
حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات انسانی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جس میں انسانوں کی رہنمائی کا سامان موجود نہ ہو۔ ہر قدم پہ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات پہ بھی رہنمائی فرمائی کہ دعوت ولیمہ جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں آج کل عام طور پر کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو دین اسلام سے ہٹ کر ہیں۔ دعوت ولیمہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے اس پہ بڑا زور دیا، لیکن ہمارے ہاں پھر قرضوں کے بوجھ تلے لوگ دب جاتے ہیں اور اس شان و شوکت سے ولیمہ کرتے ہیں جہاں پہ صرف امراء کا گزر ہوتا ہے اور غرباء بیچاروں کی وہاں تک ایکسیس نہیں ہو سکتی، ان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی۔ اسی طرح جہیز کی مختلف صورتیں نکل آئی ہوئی ہیں، ماں باپ کی بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ان کے سیاہ بال جو ہیں وہ چاندی کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں کیونکہ وہ جہیز نہیں دے سکتے، چونکہ وہ موٹر کار، کوٹھی، بنگلہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کی کیسے ان کو دور کیا جا سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، دین اسلام میں اس میں کیا رہنمائی کی۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا اہم، ہر گھر کی ضرورت۔ یہ ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ امت مسلمہ کے اور خاص طور پہ پاکستانی قوم کو درپیش ہے۔ سنت نبوی کی روشنی میں دعوت ولیمہ کی فضیلت اور آداب، جہیز کی مروجہ صورتیں اور اسلامی تعلیمات آج کا موضوع ہے۔ میں نے اپنے ملک کے 3 نامور ماہران علم تعلیم اور اسکالرز حضرات کو دعوت دی ہے۔ پہلے مہمان ہیں علامہ سلیم اللہ اویسی صاحب، آپ داتا گنج میں رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے سابق خطیب رہے ہیں، استاد ہیں، بہت علمی شخصیت۔ ان کے ساتھ تشریف آئیں ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، ایک معروف یونیورسٹی کے سینئر استاد ہیں اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت۔ پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ اویسی صاحب، یہ دعوت ولیمہ سے مراد کیا ہے اور اس کی شرعی کیا حیثیت و ضرورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اس اہم موضوع کے حوالے سے پروگرام کے نکات پر آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور 92 چینل کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ آپ کا پروگرام ہمیشہ ہی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کی سوسائٹی کے اندر اس نوعیت کے پروگرامز کے حوالے سے۔ ایک بڑی بنیادی بات سے میں یہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جی، آج جو 2 چیزیں آپ نے منتخب کی ہیں ولیمہ کے حوالے سے اور جہیز کے حوالے سے، تو شریعت مطہرہ کے احکام 2 حصوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں، ایک امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر۔ وہ چیزیں جو معروف ہیں ان کے کرنے کا حکم اور جو منکرات ہیں ان سے رکنے کا حکم۔ ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معروف تو ہیں لیکن ہم نے ان کے اندر بہت سے منکرات کو شامل کر لیا ہے۔ بنیادی طور پر ولیمہ اور جہیز یہ معروف چیزوں کے اندر تھے لیکن ان کے اندر منکرات شامل کر دیے گئے، جس کی وجہ سے اب یہ ایک بڑی کبھی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ جہاں تک دعوت ولیمہ کا تعلق ہے تو اس معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ قولی طور پر اور عملی طور پر دونوں طریقوں سے ہمیں میسر آتی ہے احادیث مقدسہ میں، اور متعدد احادیث جو ہیں وہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے تو آپ کے جسم کے اوپر کچھ زردی سی لگی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، اور یہ اس کے جسم سے یہ میرے جسم کے اوپر لگ گئی۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے مبارک ہو، اور پھر فرمایا کہ اولم ولو بشات، کہ تم اپنا ولیمہ کرو خواہ وہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اپنا ولیمہ بہت ضروری ہے جس طرح ابھی علامہ صاحب فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ غازی صاحب۔ غازی صاحب، اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، قولی اور فعلی نبی پاک کے حوالے سے ہمیں ولیمے کا تصور ملتا ہے۔ نبی کریم نے یہ جو تاکیداً کہا ہے، کچھ فقہا نے لکھا ہے کہ سنت ہے اور کچھ واجب کے قریب بھی گئے ہیں کہ ولیمہ کرنا۔ غازی صاحب، یہ دراصل اعلان شادی ہے، اور شادی یعنی نکاح، وہ نکاح جس رشتے کی بنیاد کے لیے قرآن نے کہا
کہ رحمت اور محبت پر یہ بنیاد رکھی گئی ہے، اس بنیاد کے اظہار کا اعلان ہے۔ اور اسلام کے مزاج میں یہ بات ہے کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، تو اسلام نے انسانی جذبوں کی تحسین کی ہے جو فطرت کے مطابق ہیں، اور اس پر عمل کرنے کا ایک بہترین وے بھی مقرر کیا ہے۔ اور کھانا کھلانا تو اسلام کے مرغوب جو اعمال اسلام نے انسانوں کو عطا کیے ہیں اس میں شامل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ولیمہ خود بھی کیا ہے، اس کی طرف رغبت بھی دلائی ہے، اور فرمایا کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کیا جائے، اگر تم حالت روزہ میں ہی کیوں نہ ہو تو وہاں چلے جاؤ، دعا کرو اور کھانا نہ کھاؤ، اگر حالت روزہ میں نہیں ہو دعا بھی کرو اور کھانا بھی کھاؤ، اگر ان دونوں کام کو نہیں کرو گے تو تم نے میزبان کی توہین کی ہے۔ اللہ، اس سے اندازہ ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں، ولیمہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً اس میں حکمتیں کچھ ہمیں سمجھ آتی ہیں، کچھ ابھی ہمیں نہیں بھی آتی ہوں گی، بے پناہ حکمتیں ہوں گی، لیکن یہ کیا کہ زمین بیچ کے، مکان بیچ کے، میں نے دیکھا لوگ مکان بیچ دیا، کرائے کے مکان میں چلے گئے اور ساری زندگی پھر قرض اور سود کی جو تھے نیچے دبے رہے، زندگیاں تباہ ہو گئی۔ تو ولیمہ لیکن بہت بڑا کرنا ہے، یہ بتائیں کیا؟ یہ بڑی ناپسندیدہ صورت ہے غازی صاحب۔ ایک تو مسئلہ نیت کا ہے، جس آدمی کی نیت ہو کہ میں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ولیمہ کرنا ہے، وہ تو بہت مستحسن ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ولیمہ کی دعوت قبول کرنا یا عمومی طور پر بھی کوئی دعوت طعام قبول کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ٹھیک، ایک دو سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اگر 4-5 سنتوں کے تارک ہو جائیں تو وہ کہاں کی دانائی ہے؟ واہ واہ واہ، آج کل جو ولیمے کا حالات ہیں، کھڑے ہو کے کھانا کھانا، یہ خلاف سنت ہے یا نہیں؟ ٹھیک، نہیں ہونا چاہیے نا ایسا۔ درست بات۔ ہم ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں، ایک کو چھوڑ رہے ہیں۔ اسلام نے کھانا کھانے کے کچھ آداب اور اخلاقیات مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آج کل کی ولیمہ کی دعوتوں میں کیا ہم ان تمام آداب و اخلاق پر عمل کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو تارک سنت ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ جو ہم پلیٹ بھی بھر لیتے ہیں اور اس پہ پورا ایک پہاڑ بناتے وہی عرض ہیں، کر رہا ہوں وہ بڑا میں۔ خوبصورت بالکل لگتا ہے کہ پہلے چاول پھر اوپر بوٹیاں، گنبدی پلیٹ، گنبدی پلیٹ، جی ہاں، اور اس سے ہمارے شکم کے بھی یعنی مشابہت کا اچھا، وہ آنکھوں کی بھی ہوس ہوتی ہے اور ایک ہرس ہوتی ہے جو ختم نہیں ڈاکٹر صاحب ہوتی۔ اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، جی بالکل، وہ آدھی پلیٹ سے زیادہ اسی طرح پڑی رہتی ہے۔ جی ہاں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری نیت ہوگی کہ ہم نے نمود و نمائش بھی کرنی ہے اور ہم نے بہت جناب شریکوں کو بھی دکھانا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، وہاں مسئلہ پھر خراب ہو جاتا ہے، اور وہ تمام تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں جو معاشرے میں ہم آئے روز دیکھتے ہیں۔ زمینیں بیچ دیں، قرضے لے لیے، پھر زندگی بھر قرضے ادا کرتے رہے۔ ابھی جو حدیث شریف بیان کی جا رہی تھی، آپ اندازہ فرمائیے، ایک جلیل القدر صحابی نے شادی کی مدینہ منورہ ہی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وہ نشان رنگ دیکھ کر پتہ چلا کہ انہوں نے شادی کی ہے۔ واہ، کیا نکتہ نکالا آپ جی نے ہاں۔ ڈاکٹر صاحب۔ اور مطلب ہم حالانکہ ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تشریف موجود جانا ہیں، کتنی بڑی جی سعادت تھی، اور ہم ہوتے ہیں کہ جناب ہزاروں کی لسٹیں بن رہی ہیں، فلاں مہمان فلاں مہمان فلاں مہمان۔ اعتدال چاہیے ضرور، کفایت شعاری مستحسن ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ کام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی حکم شریعت ہمارے لیے یعنی اس کو ہم اتنا اپنے ناسمجھی سے پھیلا لیں کہ وہ ہم پر ایک بوجھ بن جائے اور ایک مصیبت بن جائے، یہ منشائے شریعت کے بھی خلاف۔ ڈاکٹر صاحب اپنا علامہ صاحب، اتنا اونچی میوزک وہاں پہ لگا ہوتا ہے، کان پڑی آواز سنائی تھی، میرے تو کانوں کا پرابلم ہے، مجھے تو درد شروع ہو جاتا ہے، اتنے زوردار گانے لگے ہوتے ہیں اور پھر دکھایا جاتا ہے، اور ایک سے ایک بڑھ کے کوشش ہوتی ہے کہ کوئی حکمرانوں میں سے کوئی آ جائے، نہیں تو ان کا کوئی بچہ ہی آ جائے، نہیں تو ان کا کوئی اور جو ہوتا ہے دریوزہ گر آ جائے، کوئی ان کا چوبدار ہی آ جائے تو ہمارا ٹور بن جائے۔ یہ کیا ہے سر؟ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی سمت ہی متعین نہیں ہے کہ جس کو ہم سامنے رکھیں، اور جس مقصد کے لیے ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ سمت کے تعین کے لیے ہی ہے۔ اس میں ایک بات جو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، بڑی خوبصورت انہوں نے نشاندہی کی نکات کی، تو اس میں خود آقا علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہمیں عملی طور پہ درس ملتا ہے ولیمے کے اہتمام کے حوالے سے، اخراجات، اور جو آپ نے فرمایا کہ ہزاروں دیگیں پک رہی ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا، تو اس میں صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا جس میں ایک پوری بکری ذبح کر کے اس کا گوشت اور روٹی جو ہے یہ کھلائی گئی، ماشاءاللہ، ایک بکری ایک صرف، بکری، یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا یہ کائنات کے سب سے عظیم ہستی کا ان کا۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا جو ولیمہ ہوا تھا اس میں گوشت نہیں تھا،
اس میں پنیر تھا، کھجوریں تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ستو تھے. تو اس سے ہمیں یہ دونوں آقا علیہ السلام یہ جو خیبر کے جی بالکل، آپ نے 3 دن رستے میں قیام فرمایا تھا اس شب زفاف کے حوالے سے. تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے دونوں بتا دیا کہ جتنا تم افورڈ کر سکتے ہو، اور اس میں نمود و نمائش بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو پہلے دن کا کھانا ہے یہ تو حق ہے، ٹھیک ہے، یہ تو دینا ہے. دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، اور تیسرے دن فرمایا کہ اگر کوئی ولیمہ کرتا ہے یہ سما ہے، یعنی یہ دکھانے کے یعنی لیے پہلے دن ہو سکتا ہے، پہلے دن ہونا شادی چاہیے، کے پہلے دن ہونا چاہیے. فرمایا جس کہ دن یہ حق شادی ہے. ہوئی جی اس کے بعد جو ولیمہ ہے دوسرے دن کا جو کھانا ہے وہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی تاخیر ہو گئی اس سے اگلے دن کر لے تو یہ وہ سنت کی ادائیگی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اگر تیسرے دن کرتا ہے تو فرمایا یہ ریاکاری ہے. اللہ، اس کو یعنی منع فرمایا کہ یہ دکھاوے کے اندر آتا ہے. اچھا یہیں علامہ صاحب بات آ گئی. آج ڈھولک ہے علامہ سلیم اللہ اویسی کے گھر، اگلی ڈھولک ہے ڈاکٹر عقیل کے گھر، اگلی ڈاکٹر نظامی کے. میرے تو نہیں ہو سکتی. یہ کیا ہے؟ 5 ڈھولک ہوں گے پہلے، پھر مہندی ہوگی، پھر وہ تیل ہوگا، اور پھر تیلوں میں سے تیل نکالا جائے گا. یہ کیا ہے؟ سر میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اشرافیہ طبقہ ہے جو ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے سوسائٹی کا، اور لوگ قرآن پاک نے ان کو مترفین کہا ہے اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، تو اصلاح کا عمل اس طبقے سے شروع ہونا چاہیے. اگر یہ اپنے آپ کو سنواریں گے، اور کیونکہ یہی ان روایات کو قائم کرتے ہیں، الناس علی دین ملوکہم، الناس علی دین ملوکہم، لوگ یہ انہی روایات کو یہی لوگ قائم کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پیچھے لوگ چلتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے لیے کتنی بڑی قباحتیں پیدا ہوئی. اچھا جی ڈاکٹر عقیل صاحب، غریب رشتہ دار ہیں، جاننے والے غریب ہیں، تو ان کے لباس بھی کوئی بہت اچھا قیمتی نہیں ہوتا، ان کو نہیں بلانا چاہیے. مطلب عمرہ ہوں، خوبصورت لباس ہو، بڑی گاڑیاں ہوں، ان کو بلانا چاہیے. شادی کا مطلب ولیمہ ہو یا بارات ہو، اس میں یہ خیال رکھنا غازی صاحب یہ میں عرض کر دوں کہ ولیمہ کی اب ایک قسم جو ہے نا یہ صدقہ ہی ہے ایک طرح کا، لیکن اور صدقات واجبہ نہیں، یعنی ایک اوپن سا ہے جو مہمان نوازی کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی محبت میں کھانا کھلانا ہے عزیز و اقارب کو فرض واجب نہیں. تو بہترین کھانا وہ ہوتا ہے جس میں غرباء و مساکین بھی شامل ہو. پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے. دوسری بات غازی صاحب، اسلام نے حسن عمل کا جو بھی تصور دیا ہے، جو بھی حکم دیا ہے، اس کے فوائد و اثرات فرد اور معاشرے کو اس وقت ملیں گے جب کو اس کو ایز اٹ از کیا جائے گا، ان ٹوٹو بالکل اسی فارم میں، یعنی جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے تمام امور زندگی میں 2 پہلوؤں کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے، سادگی اور آسانی. سبحان اللہ. سمپلیسٹی اور ایزینس، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ جب کبھی بھی آقا کریم کی بارگاہ میں 2 کام پیش کیے جاتے تو آپ اس کو لیتے ہو جو ایزی ہوتا، کیونکہ آپ کی نظر صرف اپنی ذات پر نہیں تھی، پوری کائنات پر تھی کہ میری امت کے غریب مسکین زندگی گزارنے کا جو طریقہ میں انہیں عطا کر رہا ہوں کہیں یہ مشکل میں نہ پھنس جائیں، بلکہ آپ تو دنیا کے گردنوں سے دنیا والوں کی بوجھ اتارنے آئے ہیں. اور آج ہم نے یہ سنت نکاح کتنی پیاری ایک عبادت ہے، ایک طریقہ ہے، اس کو ہم نے مشکل کر لیا ہے. اس میں اگر آپ اجازت دیں سر تو اس میں باقاعدہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیمے کو برا ولیمہ قرار دیا ہے کہ جس میں عمراء کو بلایا جائے اور فقراء کو نہ بلایا جائے. اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہ برا ولیمہ ہے. یعنی دونوں جو لوگ ہیں جو آپ کے اعزاء و اقارب ہیں، جو تعلق والے ہیں، دوست احباب ہیں، آپ ان کو بھی بلائیں. ڈاکٹر نظامی صاحب، ایک پرابلم ہو جائے گا نا، مطلب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیں تو ہماری گردنیں نہیں جھک جانی چاہیے. اب آگے ہم معاشرے کے موجودہ دور پہ غریب آئیں گے، وہ تو گفٹ نہیں لا سکتا، جی جی جی، قیمتی سوٹ بھی نہیں لائے، انگوٹھی بھی نہیں لائے گا، یہ تو وہ پھر کیسے کمپنسیشن کیسی ہوگی؟ پھر وہ جو سارے اخراجات کہاں سے نکلیں گے؟ پھر اگر سرکاری افسر ہے تو پھر وہ جو سلامی دی جاتی ہے آ کے وہ بھی کوئی ہوتی ہے جی کہ یہ 30 لاکھ جو ہے یہ خاص ہے، یہ 1 کروڑ روپیہ ہم نے دلہا کے لیے. عجیب سی نیٹ ورکنگ ہے، ایک تعلق سازی کی مہم ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو. اور بعض جگہ پہ تو یہ بھی دیکھا گیا لوگ باقاعدہ حساب کرتے ہیں پہلے مہمانوں کی لسٹیں بنانے کے بعد کہ اتنے ہمارے 5 لاکھ فرض کریں اخراجات ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ یہ جو ہم نے لسٹیں بنائی ہیں اس کی روشنی میں ہمیں 10 لاکھ آ جائیں گے. پاکستان میں ایک صاحب بہت مشہور رہے، ان کا شعبہ ایک ایسا ہے، میں نام نہیں لے رہا، انہوں نے جب وہاں ولیمہ کیا تھا اسلام آباد میں
تو میرا خیال ہے ساری عمر کے لیے ان کی نسلوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا جو کچھ وہاں پہ تحفے طائف اور جتنا مال و دولت اکٹھا ہو گیا. غازی صاحب ایک اور جو قباحت بالعموم دیکھنے میں آتی ہے، ہر جگہ تو نہیں ہوتا ایسا، باراتوں میں یا بعض ولیموں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مذاق کرنے والے بھانڈ قسم کے لوگ آ جاتے ہیں اور طرح طرح کے گیت گاتے ہیں اور وہ طنز بھی کرتے ہیں، نقلیں بھی اتارتے ہیں. یہ ساری بھی چیزیں نہیں ہیں پسندیدہ مسلمانوں کے معاشرے میں، اور آداب اسلامی کے تحت یہ پسندیدہ نہیں ہے. ہنسی مذاق کی بھی کوئی حد ہے نا. آپ جب کسی کی تضحیک کرنے لگیں گے اور تضحیک کروا کے خوف سے اس سے پیسے نکلوائیں گے تو عجیب سی بات ہے، اور میرا خیال ہے اس کی بھی کوئی پابندی ہونی چاہیے. بلکہ اس پر ہمارے فقہاء نے باقاعدہ یہ لکھا ہے، اس پر بحث کی ہے. یہ میوزک والی جو بات ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور اس میں بعض دفعہ دینی شاعر کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے بھانڈوں کی طرف سے. تو اس پر لکھا ہے کہ جو متقی اور نیک لوگ ہیں ان کو اس طرح کی محفل میں نہیں جانا چاہیے. اچھا، اس کے فوائد کیا ہیں؟ مثلا یہ سارا کچھ نہ کیا جائے، وہاں علامہ سلیم اللہ اویسی آئیں اور وہ آ کے تلاوت کر دیں، ایک نعت ہو جائے، جی تو اس کے کچھ فائدہ بھی ہوگا؟ سر اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے. نکاح جو ہے، اچھا نکاح بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک. بلکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ اتنی بابرکت تقریب ہوتی ہے کہ اگر اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا، سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیں یہ اسلام کا امتیاز ہے. آج آپ دنیا میں لوگوں کو دیکھیں کہ ان کو نسب کی تلاش ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ نسب کہاں سے ہے، اور پھر وہ شناخت کے خانے کے اندر ماں کا نام لکھ دیتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی نکاح. تو ولیمے کا مقصد اس کا اعلان ہے، اظہار ہے، اور وہ بھی اسی برکت کا حصہ ہے، وہ تسلسل ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ولیمے کی دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کی ہے. اللہ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. اللہ اکبر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی بابرکت چیز ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، مجھے بریک لینی ہے، بریک کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین کرام، مختصر سی بریک، اور یہ بڑے اہم مسائل ہیں جن کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی علامہ صاحب. سر اس میں ایک دو چیزیں اور بڑی اہم ہیں. جس طرح دعوت کو قبول نہ کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جو بن بلائے چلا جائے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے سوٹ تیار رکھتے ہیں اور وہ کعبہ گروپ ان کو کہتے ہیں. کعبہ گروپ وہ خود سے جہاں شادی ہوئی وہیں پہنچ گئے. اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بن بلائے گیا ولیمے کی دعوت میں خاص طور پہ، تو وہ چور بن کے گیا اور ڈاکو بن کے نکلا. اللہ اللہ. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا کبھی عمل ہے کہ بغیر دعوت کے نہیں جانا چاہیے. بلکہ ایک چیزیں چوری ہو جاتی ہیں اور بس بد نصیبی ہے. والدہ محترمہ کا 40واں تھا، میری والدہ محترمہ، تو وہاں وہ کچھ کھانا بہتر بنا ہوا تھا جو بھی تھا، تو بندے کوئی 25 پکڑے گئے جنہوں نے بڑے بڑے وہ جو تھے اس میں پھل ڈالا ہوا تھا، کینو، سیب، اور 7 پلاسٹک کے بڑے بڑے لفافے جن میں پوری وہ ٹریں، کئی ٹریں ڈالی ہوئی تھی سالن کی. تو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے ہمارے. یہ سر یہ تو ان کو جو جانے والے ہوتے ہیں. اب مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہ ایک صاحب چلے گئے تو وہ اسی طرح کھانا کھانا شروع ہو گئے. تو لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ اجنبی ہیں جو میزبان تھے. انہوں نے ان سے پوچھا تو وہ اصل میں عقیقے کی دعوت تھی. اچھا. تو انہوں نے پوچھا جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں لڑکی والوں کی طرف سے آیا ہوں. تو وہ پھر جو ان کا حشر ہونا تھا وہ تو ہوا. شکر کرے وہ کوئی مرگ والا گھر نہیں تھا اور وہ جا کے کہتے جی مبارک ہو، بڑی خوشی ہوئی. اور دوسری قباحت سر اس کے اندر یہ ہے کہ جو رزق ضائع کیا جاتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہارا ایک لقمہ ہاتھ سے نیچے گر جائے تو فرمایا کہ اس سے جو اذیت والی چیز لگی ہے اس کو ہٹا لو اور اس لقمے کو کھا لو. اللہ، اس کے اندر تمہارے لیے برکت ہوگی تاکہ شیطان کے وہ ہاتھ نہ لگے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، جہیز اتنا دینا چاہیے اور پہلے دکھانا چاہیے کہ 101 جوڑا تو نارمل ہے یا 51 جوڑے نارمل ہے، اور بعض جگہوں پہ 1100 جوڑے شروع ہو گئے، 1000 جوڑا شروع ہو گیا. کاریں دکھانی ہیں، سونے کے زیورات، باقاعدہ ایک خاتون اسپیشل بلائی جاتی ہے جو دکھاتی ہے کہ یہ فلانا 1 سیٹ، 2 سیٹ، 5 سیٹ.
اور اس کے بعد بیڑا اچھا غرق۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جہیز دکھانے میں بھی ایک اینکر پرسن ہوتا ہے. ہوتا ہے جی. بلکہ غائب صاحب ایک بات شاید آپ بھول رہے ہیں, رجسٹری بھی بعض یا گاڑی کے کاغذات بھی دکھا دیے جاتے ہیں, چابی بھی دکھا دی جاتی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ نکاح کے جو مقاصد ہیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا جہیز کو مشروط کیا ہوا. فقہائے کرام اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت کرے, انہوں نے جہاں بھی مباحث سے نکاح کیے ہیں انہوں نے جہیز کا ذکر ہی نہیں کیا ہے. اچھا جی. اب بالکل آپ اس سے اندازہ کیجئے, انہوں نے جو نکاح کے جو بنیادی چیزیں دیکھیں, نکاح کی صورت میں غازی صاحب ایک بنیادی انسٹیٹیوشن سوسائٹی میں منصع شہود پر آتا ہے. اب اس میں اس کو ایسی چیزوں سے منسوب کر لینا, جوڑ لینا جو زندگی خراب کرنے کی وجہ ہو, اس سے یقیناً کمنگ لائف بہت خراب ہوگی. اور غازی صاحب دوسری بات دیکھیے, اسلام نے کسی کا مال لینے کے 2-3 طریقے بتائے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی دعوت دے دے قبول کر لیں, تحفہ دے دے قبول کر لیں, کوئی بزنس ٹرانزیکشن ہو جائے اس میں آپ پروفٹ لے سکتے ہیں, یا وراثتی طور پر مال آ جائے. سرکاری افسر ہو یا کسی اہم عہدے پہ ہو, خاص شعبے ہوں, جیسے زندگی میں عدلیہ ہے, انتظامیہ ہے, کوئی فوج ہے, کوئی اہم, تو ان کے لیے تو تحفے پھر اسی سٹینڈرڈ کے پیش کیے جی وہ اسی طرح ہی ہے جیسے کسی کو مجبور کر کے کوئی تحفہ لینا, اس کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. جہیز بھی اس میں ہے, اور جو آپ فرما رہے ہیں نا جس طرف اشارہ ہے وہ بھی اس میں ہے. بلکہ مجھے ایک حدیث عہد رسالت میں یاد آ رہی, نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو, وہ شاید ابھی نئے دار اسلام میں آئے تھے, کسی مقام پر بھیجا کہ جاؤ کلیکشن آف زکوٰۃ کراؤ, اور وہ آئے تو انہوں نے نبی کریم کی بارگاہ میں مال رکھا اور کہا یہ میرے لیے, یہ آپ کے لیے, یہ میرے لیے. فرمایا تم اپنی ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھے رہے, پھر میں دیکھتا تمہیں یہ ملتا یا نہیں ملتا. تو مرد جو اپنی مردانگی, مرد ہوتے ہوئے چونکہ آج بچیاں زیادہ سوسائٹی میں کہ میں اتنا لوں گا, وہ بھی ایک طرح سے اپنی حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. دیکھیں ماں باپ اپنی خوشی سے جو تحفہ دے دیں شریعت نے قدغن نہیں لگائی. نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ موجود ہے, لیکن اس کو امپوز کر کے ایک کمپلسو چیز بنا لینا اور پھر لڑکی والوں کو اتنا سٹریس کرنا کہ یہ دو, اس سے معاشرے میں کتنی پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں. آئے دن جو ہم اخبارات پڑھتے رہتے ہیں, چولہوں کا پھٹنا, پرابلم کا کریٹ ہونا اور ڈائیورس ہونا, یہ اسی کا شاخسانہ ہے جو ہم نے ایک نکاح جیسی ایک پیاری اعلیٰ سنت, بلکہ سنت تو ساری پیاری اور اعلیٰ ہیں, اس کو اس سے مشروط کر لیا ہے. لسٹیں آ رہی ہیں, ڈیمانڈز آ رہی ہیں, یہ ایمانی غیرت کے بھی خلاف ہے اور مردانی غیرت کے بھی خلاف. ڈاکٹر نظامی صاحب, دونوں طرف سے نیگوشیٹ ہوتا ہے, لڑکے والوں کی طرف سے بھی کچھ بیٹھتے ہیں, لڑکی والوں کی طرف سے بھی. آپ کیا کیا زیورات اور کتنے جوڑے لائیں گے لڑکی کے لیے, لڑکی کیا کیا چیزیں لائے گی, وہ بتا رہے ہیں. الیکٹرانکس کون سی ہوگی, کنوینس کا کیا انتظام ہوگا, گھر دیں گے, پلاٹ دیں گے, یہ باقاعدہ نیگوشیٹ ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس کے درمیان قباحتیں شروع ہو جاتی ہیں, لڑائی ہو جاتی ہے, ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, پھر صلح ہوتی ہے. تو ابتدائی یہ ٹھیک ہے نہیں, اس سے آگے زندگی پر کیا اثرات پڑیں گے؟ جس کا آغاز ہی اتنا خراب ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو ترجیح ہی عجیب و غریب ہے کہ ہم دنیا کے لیے اور مال دنیا کے لیے نکاح کریں اور اس پر زور دیں اور جبرن دیں. کچھ اس طرح کا تھا کہ انجام محبت کا پتہ نہیں کیا دیکھا ہے, انجام بھی رسوائی, آغاز بھی رسوائی, انجام بھی رسوائی. جی ہاں غازی صاحب, ایک جو مسئلہ وہ بہت اہم ہے کہ اگر یہ ہمارے معاشرے میں اب لازم ہو گیا نکاح کے ساتھ جہیز کا تصور, اور اس میں اتنی شدت اور اس کی اتنی کثرت, تو جو بیچارے افورڈ نہیں کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہمارے صوفیاء نے تو اپنے گھروں میں منع کر رکھا ہوا ہوتا تھا کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ غریب ہیں, تو آپ اپنے گھروں میں اچھے کھانے نہ بنائیے, خوشبو ادھر جائے گی تو ان کی دل آزاری ہوگی, اور جو سادہ چیز بھی بنائیں وہ ان گھروں میں بھی دیں. تو ہمیں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا. ڈاکٹر صاحب پھر وہ جو دکھاتے ہیں سارے عورتیں ہوتی ہیں, وہ اعلان اونچی اونچی آواز میں کر رہی ہوتی ہیں, یہ دیکھیے یہ سوٹ فلاں, اس پہ کڑھائی فلاں, چاندی کی, سونے کی, ساڑی جو ہے یہ اتنے لاکھ کی. تو وہ پھر اس کے دوسرے لوگ جو دیکھتے ہیں ان پہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. غازی صاحب میرا خیال ہے شروع میں ہمارے ہاں یہ رسم اس لیے بن گئی ہوگی کہ ہم میں سے بیشتر اپنی بچیوں کو حصہ نہیں دیتے ان کا جو شریعت نے مقرر کر رکھا ہے جائیداد میں, اور وہ ہم کسر شان جانتے ہیں اور ان کو سٹریس کرتے ہیں کہ جی آپ حصہ نہ مانگیں, اور حصہ دینا بڑا معیوب ہے یا اس کا مطالبہ بڑا معیوب ہے. اور ماں باپ نے ایک رسم نکالی کہ اس میں سے کچھ پیسے ان کو جہیز کی صورت میں بطور تحفہ دے دیجیے. غالباً اس کا یوں آغاز ہوا ہوگا, جو بالکل عجیب و غریب صورتحال اب اختیار ڈاکٹر صاحب اس کے بعد اب شادی بالفرض ہو گئی, جہیز ایک دفعہ دے بھی دیا انہوں نے قرض لے کے, اب انہوں نے کہا جی کہ بچی کے ہاں اگے کوئی بچہ ہو گیا,
بیٹا بیٹی ہو گیا، اب اس کو روانہ کرنا ہے، روانہ کرنے کے لیے پھر ایک جہیز ہونا چاہیے، یعنی تا حیات یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طرح مختلف مواقع پر. اور وہ شوہر جو اپنے بیوی کے گھر والوں سے زندگی بھر مطالبات کرتے رہتے ہیں اور ان کی آمدنی پر اپنی کفالت کرواتے ہیں، بہت ہی شرمناک ہے، یہ مردانگی کے خلاف ہے، حقیقت یہ ہے، آداب اور اخلاق اسلامی کے خلاف ہے. ہمارے علماء کو، مشائخ کو، تمام ذمہ دار افراد کو، اللہ کا خوف رکھنے والے مسلمانوں کو بہت سختی سے ان چیزوں کو روکنا چاہیے اور ان کی صحیح صورت سامنے لانی چاہیے. اسی میں انسانیت کا بھلا ہے، مسلمانوں اور پاکستانیوں کا فائدہ ہے. اس میں بہت ساری معاشرتی خرابیاں جو پیدا ہو گئی ہیں غازی صاحب، اس سے ہمارے فکری انتشار کا بھی پتہ چلتا ہے. ہم لوگ اپنی اپنی نفسیات میں مطمئن نہیں ہیں، تو ہمیں اطمینان کی طرف آنا چاہیے. جتنا ہم سادگی کی طرف اور سنت رسول کی طرف آتے جائیں گے اسی میں ہماری سہولت ہے اور آسانی. علامہ صاحب شادی ہو گئی، جہیز دے دیا گیا، ادھر سے لڑکے والوں نے لڑکی کو بہت تحفے تحائف دیے، سونے کے زیورات میں نے دیکھا ہے، گاڑی مرسڈیز، انہوں نے بھی بہت کچھ بچی کے نام مل لگاتی آتے. اب بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو لندن کی سیر نہیں کرائی، اس کو فلان جگہ نہیں لے کے گیا، پیسے قرض اٹھا کے. لازماً ہے کہ مہینے کا اتنا خرچہ تم نے اس کو دینا ہے، اس کی اتنی انکم نہیں، پھر وہ کیا کرے گا؟ اگر سرکاری ملازم میں رشوت لے گا، کسی بھی سرکاری حیثیت میں ہے رشوت لے گا، یا پھر کوئی اور 2 نمبر کام کرے گا. سر میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نکاح ہے شریعت مطہرہ میں اس کے مقاصد متعین ہیں، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ انسان کی عصمت کا تحفظ بھی ہے، اس کا مقصد نسل انسانی کا بقا بھی ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ یہ انسان کو اپنے آپ کو ایک ذمہ دارانہ زندگی کی طرف لانا بھی ہے. تو کہیں بھی اس کے اندر یہ کاروباری مقاصد نظر نہیں آتے. اب بدقسمتی یہ ہو گئی کہ نکاح اپنے مقاصد سے ہٹ گیا. جب مقاصد سے ہٹا تو یہ قباحتیں پیدا ہو گئیں، اور پھر جب یہ ہم پہلے دن ہی بنیاد غلط رکھیں گے کہ خشت اول چو نہت میں مار کج تا سریا میر اول دیوار کج، تو اب شادی سے پہلے ڈیمانڈ، شادی کے بعد اس کا گلہ اور بابیلا، اور پھر اس کا رد عمل جو لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے، اس کی والدہ، والد، بہنیں اس طرف سے، اور پھر اسی طرح اس کے بعد میں دیگر ڈیمانڈز، اور پھر بچے کی ولادت پر جیسے آپ نے، تو یہ تو پھر ایک سلسلہ نہ رکنے والا ہے اور نہ تھمنے والا ہے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی تو شادی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جہیز کی کیا صورت رہی اور ڈیمانڈز بھی کوئی نہیں، اور اس میں اکثر روایات کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی تمہارا نکاح کرنا ہے، تمہاری تیاری کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہے. فرمایا گھوڑا رکھ لو جہاد کے لیے، زرہ لاؤ. وہ 480 درہم میں بیچی، تو اس سے کچھ چیزیں آپ نے 6 چیزیں جو لیں، اور گھرستی کے لیے جو بالکل اس میں سادگی کا، وہ کیا پوری کائنات کے مالک سرور کونین اور سیدہ کائنات کو کس محبتوں سے رخصت کر رہے ہیں اور کیا چیزیں عطا فرما رہے ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی سیدنا علی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. اچھا دوسری بات، یہی رنگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی لخت جگر کا نکاح نبی پاک سے کیا، انہوں نے کون سا کیا دیا تھا؟ حضرت عمر فاروق نے جب اپنی لخت جگر کا نکاح نبی پاک سے کیا، اس وقت بھی دیکھ لیں کیسا معاشرہ نبی پاک قائم کر رہے ہیں. اور غازی صاحب نبی کریم علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث کہ نکاح کرتے ہوئے 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، مال، حسن، نسب اور دین. ہو سکتا ہے تو دینداری کو ملحوظ خاطر رکھو. تو ہم دینداری کو تو دیکھتے ہی نہیں. جب دینداری کو دیکھتے نہیں تو ہماری اپنی لائف پھر جو کمنگ جنریشن ہے اس میں دین اور اخلاق کہاں نظر آئیں گے؟ پھر وہ بھی اسی نہج پر چلیں گے. ڈاکٹر صاحب 4 باتیں انہوں نے فرمائی ہیں کہ پہلے اس کا مال و دولت، اس کا نسب دیکھا جائے گا، اور دین و ایمان اور حسن دیکھا جائے گا. تو پرائرٹی جو ہے میرا خیال ہے آج کل مال و دولت کی ہے. جی آج کل تو یہ پرائرٹی یہ ہو گئی ہے. حسن بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں، تقویٰ بھی نہیں، سب کچھ نہیں. جی تو یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں، یہ تو بہت ہی دیکھیں نا اتنی مہنگائی کا دور ہے، تو یہ تو گڑبڑ ہے. غازی صاحب ایک اور بھی معاملہ ہے، اس سے جڑی ہوئی ایک قباحت ہے، بہت ہی بھاری بھرکم مہر کا مطالبہ کرنا. ہاں وہ بھی طے ہوتا ہے جی، بالکل طے ہوتا ہے، بھاری مطالبہ. اس سے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ احکام ہیں اور اس کی بھی کچھ شرائط ہیں اور سہولت ہونی چاہیے اس میں.
ازراہ کرم اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. بہت سارے مسائل اس سے بھی پیدا ہوتے ہیں. کروڑوں روپے کی، کروڑوں روپے. اور پھر وہ کہتے ہیں یہ زیور بھی لکھ کے دیں اتنے تولے. اچھا ہوتا نہیں، وہ کہتے ہیں لکھنے میں کیا رجا ہے. جی لکھنے میں ہم مطالبہ نہیں کریں گے. ہاں مطالبہ نہیں کریں گے، وہ پھر لکھ دیا اور جاتا ہے، پھر مقدمے بازی ہوتی ہے. غیر موجل لکھ دیتے ہیں. ہاں جی زر ضمانت یا کوئی ایسی جائیداد بھی ساتھ لگائیں. اچھا دیکھیے، ایک مرد اور عورت میں جو مسلمان ہیں اور ذمہ دار ہیں، اگر ان کا قول ہی ایک دوسرے کے لیے ضمانت نہیں ہے، پہلے دن ہی جھوٹ سے پہلے ہی دن جھوٹ سے ابتدا ہو رہی ہے، تو انہیں کون سی چیز باندھ کے رکھے گی ایک دوسرے کے ساتھ؟ اگر آپس میں محبت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، تو یہ دنیا کی چیزیں تو باندھ کے نہیں رکھیں گے. اچھا بہت دلچسپ اور حدیث پاک یاد آئی، طبیعت خوش ہو جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کنگھی فرماتے تھے. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ آپ رات کو کنگھی، آپ نے کہا رات کو کنگھی کرنے سے جو قرض ہے وہ اتر جاتا ہے. انہوں نے کہا آپ پہ کون سا قرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو حق مہر ہے آپ کا. انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کنگھی کا یہ ہے نا، اس پہ عمل کرنے سے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تو نے معاف کر دیا ہے یہ جو حق مہر کی رقم تھی. حضرت فاطمہ اور امہات المومنین کے مہر بھی تو موجود ہے نا ہمارے سامنے، اس کی مثالیں ہیں. ان سے بڑی خواتین اور عالی خاندان اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم وہاں سے روشنی کیوں نہیں لیتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، میں جانتا ہوں غازی صاحب بہت سارے ایسے دینی گھرانوں کو اور ایسے روحانی گھرانوں کو جن میں ایک نشست میں شادی ہوتی تھی اور اگلے دن 1 ڈش صفوں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا تھا. آج کل وہاں 5 دن کی شادی ہوتی ہے. مخلوط مجالس ہیں، مخلوط مجالس. ڈاکٹر صاحب کچھ عرصہ پہلے حضرت مولانا ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ علیہ جو گجرانوالہ کے بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت ولی کامل، ان کا وصال ہوا ہے ابھی چند ماہ پہلے. انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، چنگچی پہ بارات گئی، 2 چنگچیوں پہ، اور اس کے بعد شام کو انہوں نے اگلے دن اعلان کیا کہ تمام دوست مغرب کی نماز کے بعد تشریف فرما ہو، ابھی صاحبزادہ محمد داؤد کا جو ہے وہ ولیمہ ہوگا. وہ 1 پلیٹ تھی اور اس میں ایک طرف سالن کی پیالی رکھی ہوئی تھی، نہیں نمکین اور میٹھے چاول بس، اور وہ سب لوگ جو ولیمہ کر رہے تھے مسجد میں بیٹھ. کمال ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے جی. ڈھولک ہے، مہندی ہے، اور ہر دن کے لیے الگ کپڑے ہیں، یعنی اسراف جو ناپسندیدہ ہے. اچھا پھر تمام رشتہ دار بھی ڈھولک رکھیں اپنے اپنے گھر پہ. یہ شادی تو ہوئی، ان کے لیے ایک الگ عذاب نازل ہو جاتا ہے. ایک شب ادھر وہ یعنی یہ گھومتی ہوئی جو رسمیں. اچھا اس کا ہندوانہ تہذیب کا اثر ہے. بالکل یہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں ہمارے اوپر. بلکہ اب تو مجھے ایک صاحب نے یہ کہا کہ وہ شادی کی تقریب میں گئے تو شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو وہ بچے نے پوچھا جی کہ ابھی نکاح نہیں ہوا، پھیرے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ وہ بچے نے کہا پھیرے نہیں ہوئے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو ہمارے دکھائے جا رہے ہیں. اچھا میڈیا کا رول ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ میڈیا بھائی صاحب میڈیا کیا، آپ میں مجھے معذرت کے ساتھ کہنے دیجئے، جو ہمارے مارننگ شوز ہوتے ہیں اس میں تو ان چیزوں کو پرووک کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، برنگیختہ کیا جا رہا ہے، اور ہر فنکشن کا علیحدہ ڈریس خواتین کا. پھر مردوں کی جو حالت ہوتی ہے. اچھا باقی ہاں میں نے ایک آدھ دفعہ کوئی جھلک دیکھی ہے کہ وہ تیل مہندی اور وہ اس کو بتاتے ہیں، اس پہ انعام رکھے جاتے ہیں. پھر سوسائٹی میں جو امپیکٹ اس کا پڑتا ہے وہ نیچے سے لے کر اوپر والے طبقات جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو کرتے ہیں. اور اس طرح کے اب کیا ان کے مخرب اخلاق چیزیں ہوتی ہیں، اور جناب مخلوط ڈانس ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو سماعتوں میں باتیں پڑتی ہیں اور جو مشاہدہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے، اس سے ہم دیکھیں کہ ہمارا میڈیا جو چیز پیش کر رہا ہے وہ سراسر اس حوالے سے نکاح بیاہ کے حوالے سے جو وہ سراسر اسوہ حسنہ کے خلاف ہی نظر آ رہا ہے. جو اسلام کا بالکل جو اسلام کا ایک حسن تھا سادگی کا، نکاح کا، جیسے بھی اگزامپل آپ نے بزرگوں کی دی، صحابہ کرام کی، صوفیاء ملت کی، اور پھر بعد میں سارا ہمیں پوری تہذیب نظر آتی. نکاح اسلامی شعار کا حصہ ہے، اور ہم نے اس کو یہ سماجی ایسی اپنی ٹریڈیشن اس پر دبیر چادر ڈال کر اس کو اتنا پراگندہ کر دیا ہے کہ شاید ہم اسلامی نکاح کی جو صحیح تصویر ہے اپنی آنے والی نسل کے سامنے کیا پیش کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جب نکاح پڑھا جاتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، یہ وہ تو اب تو یہ بھی ہو گیا کوئی سنتا ہی نہیں اس کو، وہ دیکھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہو گیا کام. ہاں نہیں، اس کا سننا تو بہت ہی، گپے لگاؤ فلاں کرو، ڈھولک بج رہا ہے، اس کی پرواہ اس سے غرض نہیں ہوتی ان کی. اچھا اس وقت اگر بہت خاموشی اختیار کی جائے، پہلے خطبہ سنا جائے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت قرآن حکیم کی جائے، پھر دعا مانگی جائے، تو اس کے ڈاکٹر صاحب کوئی اثرات پازیٹیو ہوتے ہیں؟ ایسے نہیں لگتا یہ کیا مولیانہ سا ماحول بن گیا؟ ذرا شکر. میں حضور آپ کو عرض کرتا ہوں، میری جب دعوت ولیمہ ہوئی تو میرے جو دوست کچھ لاہور سے اور دوسرے شہروں سے آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ
کہ یہ حالات دیکھ کے تو یوں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی مجلس کل ہے یعنی صفیں تھیں، چٹائیاں تھیں، اس پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بھی نہ رنگ و روغن نہ کچھ آرائش، سادگی سے ون ڈش کھانا تھا. یہ تو اولیاء کا خاندان اور تھا. وہ جو بزرگوں اب آپ کا کوئی پروگرام ولیمے کا اگر ہو تو ہم لوگ اگر ہوا تو آپ کو ضرور آپ بلا. کے گھر والے نہیں دیکھ رہے پروگرام. جی ہاں، اللہ کرے نہ دیکھ رہے ہو. غائب صاحب بلکہ اس حوالے سے یہ بھی رہی ہے، آج سے 40-50 سال پہلے پاکستان میں ہی جو لوگ اکثر دیندار لوگ نعتیں پڑھتے ہوئے جاتے تھے، یہ بینڈ باجا نعتیں پڑھتے اور علماء و مشائخ ساتھ ہوتے تھے. خود میرے والد صاحب کی جب شادی اکثر بتایا کرتے تھے کہ قبلہ غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شفیع اکاڑوی، کیسے کیسے اور بزرگان دین یہ ساتھ اور دعائیں کرتے ہیں. ہم نے تو جی میرے بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، اللہ کر رکھے جنت نصیب کرے صاحبزادہ تعالی مصطفیٰ نوری کو. آمین. انہوں نے آ کے نعت پڑھی، دو نعتیں سنائی. پہلے انہوں نے ایک نعت پڑھی نکاح سے پہلے، پھر نکاح ہو گیا، کھانا ہو گیا، کھانے کے بعد پھر دوست بیٹھ جاتے ہیں. میاں خلیل احمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آئے ہوئے تھے، پھر دوبارہ نعتیں ان سے ہم نے بیٹھ کے سنی. تو کیا ایک کیفیت، ایک رنگ بنا ہوگا. مزہ آ جاتا تھا. آپ اس کا رزلٹ بھی دیکھیں نا کہ اب ہمارے گھرانوں میں اللہ کے کرم سے کتنی خیر و برکت ہے الحمدللہ. اور جن گھرانوں کی بنیاد اس بنیاد پر رکھی جاتی ہے، لالچ پر، جھوٹ پر، فریب پر اور ہندوانہ رسموں پر اور ریاکاری کے اوپر، تو پھر وہاں برکتیں بھی تو نہیں ہوتی ہیں. پھر وہاں آئے دن کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، خانگی زندگی جو ہے اس میں سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے، اولاد جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. اس کا یہ بہت سارے دور تک چلتے ہیں اس کے اثرات. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں وقتی فائدے اچھا ویسے یہ کرنا چاہیے جی کہ شادی والے دن یہ تیل مہندی کریں بند اور اس کی بجائے رکھیں محفل میلاد، نعتیں پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، دعا مانگیں، قرآن حکیم کی تلاوت و اذکار ہو، اور سب لوگ یہ پہلے دن یہ کر لیا کریں. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو ہم نے ساری گفتگو کی ہے. ایک تو یہ کہ جتنا تمسخر دین کا ان رسموں کے اندر اڑایا جاتا ہے شاید ہی کوئی اور چیز ہو. ایک تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اس پروگرام کی اہمیت کا اس حوالے سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم پبلک کے سامنے پیش کر رہے ہیں اپنے کردار اور دین کے تعلق کے حوالے سے. اس کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے، تو اس میں ہم سب سے زیادہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. دوسرا، ہمارے ہاں جو ماہرین معیشت ہیں ان کو بھی اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے کتنے اخراجات جو ہیں وہ نقصان کی طرف جاتے ہیں، ان پروڈکٹیو کام میں چلے جاتے ہیں، اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اتنے مہنگے کھانا جتنا ضائع ہوتا ہے، اتنا مہنگا صاحب اتنا کھایا نہیں جاتا جتنا ضائع ہوتا ہے. ہر آپ دیکھیں شادی کے بعد کھانا ضائع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جہیز کے نام پہ جو چیزیں جاتی ہیں وہ کئی مرتبہ پڑی رہتی ہیں، ان کو دیمک لگ جاتی ہے، وہ تباہ ہو جاتے ہیں، وہ جوڑے تباہ ہو جاتے ہیں، وہ فرنیچر تباہ ہو جاتے ہیں، استعمال نہیں ہو سکتے. بلکہ پہلے دن کا جو جوڑا بہت قیمتی دلہن پہنتی ہے اور وہ جو لڑکا پہنتا ہے وہ تو ساری زندگی کبھی اس کی نوبت ہی نہیں آئی، اس کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. اور پھر اس کے جو اثرات ہیں اس گھگرا یا اس کو کیا کہتے ہیں، جو معاشرے کی اکثریت ہے، جو معاشرے کی اکثریت ہے جو اس طرح کر نہیں پاتے، ان کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے. اس کو بھی جو ہماری این جی اوز ہیں جو سوشل لیول پہ کام کرتی ہیں ان کو جائزہ لینا چاہیے. ڈاکٹر نظامی صاحب ایک بات ذرا ہے، وہ ذرا آپ حل کریں مسئلہ. میں اب یہ بڑے بڑے وڈیرے ہیں پنجاب میں بھی، باہر سندھ میں بھی، بچیوں کی شادی کریں اگر اور شریعت کے مطابق حصہ دیں. اب اگر بالفعل 500 مربع کا مالک ہے تو 100 مربع کیسے لڑکی کو دے دیں؟ یہ مسئلہ تو ہے. جی ہاں، یہ مسئلہ تو ہے. اگر 2-4 مرلے ہو، بندہ 2-4 کنالے تو دے دے. یہ کیسے کریں؟ وہ پھر ایک صورت نکل آتی ہے نا، قرآن کریم سے ان کی شادی کر دی جاتی ہے اور سنت رسول کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور فرض ہے اولاد کا نکاح کرنا، بہنوں اور بھائیوں کا، جی ہاں، اور ان کو حصہ دینا. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، اور ان کو بوڑھے کر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہیں بیٹھی رہو. بالکل. بھائی اور افسوس یہ ہے کہ وہ ہمیں اس گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہم اسے اپنی فخر اور شان اور اپنی یکجہتی خاندانی اور جاگیر کی اور جائیداد کی اس ذیل میں اس کو شمار کرتے ہیں. اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ بھی تشریف ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. فالج، کوڑ اور اندھا پن کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک دعا ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے قبیصہ اس کا نام ہے. حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز فجر کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھ لیا کریں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اگر یہ دعا پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو بڑھاپے کی تکلیفیں ہیں یہ دور ہو جائیں گی. ورنہ تو میاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ دعا نہیں پڑھو گے تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پئیاں سب پیڑاں ہن کس کام محمد بخشا سونف جوین ہریڑاں. تو اس لیے یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی بہت ضروری ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں اسراف اور فضول خرچی سے کوئی شخص تونگر نہیں بن جاتا بلکہ اسراف فقر اور تنگ دستی کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 2 منہوں اور 2 چہرے والے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ کریم ہمیں سادگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جہیز کی جو اس میں بھی اسراف ہوتا ہے اس سے بچائے. اور جن کی جوان بچیاں گھروں میں اس وجہ سے بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نیک اسباب پیدا فرمائے. اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر.